دوستو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش 13 رجب یعنی کہ 15 ستمبر 601 عیسوی جمعے کے دن ضوف کعبہ یعنی کہ کعبہ شریف کی چار دیواری کے اندر ہوئی۔ آپ کے والد ابو طالب اور والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد ہے۔ ابو طالب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چاچا ہیں، یعنی کہ حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی اور داماد بھی ہیں۔ آپ حضرت علی شیر خدا کے نام سے مشہور ہیں اور آپ اسلام کے چوتھا خلیفہ بھی ہوئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 8 یا 10 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا تھا۔ بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت علی ہیں، اور قبول اسلام سے پہلے حضرت علی نے کبھی بھی بت پرستی نہیں کی، کیونکہ آپ بچپن سے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آگوں سے تربیت میں تھے۔ دوستو جب حضرت علی کی پیدائش کا وقت قریب آیا تو تاریخ گواہ ہے کہ 11 رجب کے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ بی بی فاطمہ بنت اسد کعبہ شریف کے پاس گئی اور کعبہ کی دیوار پر اپنا ہاتھ رکھ کر کہنے لگی، اے اللہ اپنے ولی کا ظہور فرما۔ اتنا کہنا تھا کہ خانہ کعبہ کی دیوار ہلنے لگی اور اس کے اندر ایک درار آ گئی اور حضرت علی کی والدہ کعبہ شریف کے اندر داخل ہو گئی۔ یہ منظر حضرت عباس ابن عبد المطلب دور سے ہی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ جیسے ہی آپ نے یہ دیکھا کہ کعبہ کی دیوار پھٹ گئی اور بی بی فاطمہ بنت اسد اس کے اندر چلی گئی ہے تو آپ چیخ چیخ کر لوگوں سے یہ کہنے لگے کہ ابو طالب کی جوزہ خانہ کعبہ کے اندر چلی گئی جس کے پیٹ میں بچہ بھی ہے، آؤ سب آؤ اور مل کر ہم سب خانہ کعبہ کا دروازہ کھول کر اس کو باہر نکالتے ہیں۔ اس کے بعد یہ بات آگ کی طرح پورے عرب میں پھیل گئی اور لوگ دور دور سے آ کر خانہ کعبہ کے پاس جمع ہونے لگے۔ دوستو اس کے بعد لوگ خانہ کعبہ کے دروازے کو کھولنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن کسی سے بھی اللہ کے گھر کا دروازہ نہیں کھلا۔ اس وقت پورے عرب میں 2 لوگ مطمئن تھے، پہلے حضرت ابو طالب اور دوسرے اللہ کے پیارے رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ عرب کی سرزمین پر اس سے پہلے اتنا بڑا ہجوم پہلے کبھی جمع نہیں ہوا تھا جتنا اس وقت ہوا ہے۔ اس وقت 13 رجب تھی اور جمعے کا دن تھا۔ لوگ خانہ کعبہ کی طرف دیکھ رہے تھے کہ اتنے میں خانہ کعبہ کی دیوار ہلنے لگی اور انہوں نے وہی نظارہ ایک بار پھر سے دیکھا۔ اتنے میں حضرت ابو طالب فرمانے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ اور دیکھو اندر کیا ہو رہا ہے۔ اس کے بعد پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر گئے تو آپ نے دیکھا کہ بی بی فاطمہ بنت اسد کی گود میں ایک بڑا ہی نورانی بچہ ہے اور اس بچے کے نور سے پورا کعبہ شریف چمک رہا ہے۔ مگر آپ نے دیکھا کہ بی بی فاطمہ بنت اسد بہت پریشان نظر آ رہی ہے تو آپ نے فرمایا، اے اماں فاطمہ آپ غم زدہ کیوں نظر آ رہی ہو؟ تو بی بی فاطمہ بنت اسد کہنے لگی، اے بیٹے محمد، اللہ نے جیسے ہی اس بچے کا ظہور کیا ہے تب سے لے کر اس بچے نے نہ تو اپنی آنکھیں کھولی ہے، نہ یہ رو رہا ہے اور نہ ہی یہ دودھ پی رہا ہے۔ دوستو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے جیسے ہی بچے کو اپنی گود میں اٹھایا تو وہ بچہ مسکراتے ہوئے اپنی آنکھوں کو کھولنے لگا۔ پھر آپ نے اپنی زبان مبارک بچے کے منہ میں دی تو وہ بچہ آپ کی زبان کو چوسنے لگا۔ یہ دیکھ کر بی بی فاطمہ بنت اسد بہت خوش ہوئی اور مسکرانے لگی۔ اس کے بعد پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچے کو اپنی گود میں لے کر خانہ کعبہ سے باہر نکلے تو سارے عرب کے لوگ اس بچے کا نور دیکھ کر خانہ کعبہ کے پاس جمع ہونے لگے اور لوگ آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اس نورانی بچے کا نام کیا رکھا جائے۔ اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو اس طرح کا بچہ آج سے پہلے کبھی بھی پیدا نہیں ہوا ہے۔ اس بچے کی ولادت افضل ہے، اعلیٰ ہے، اس لیے اللہ کی مرضی یہی ہے کہ اس کا نام علی رکھا جائے، یعنی کہ وہ بلندی جس بلندی پر آج تک کوئی بھی نہ پہنچ پایا ہے۔ بس اتنا سننا تھا کہ لوگوں میں یا علی کی صدائی گونجنے لگی۔ اس کے بعد ابو طالب علی کو اپنی گود میں لے کر اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے کہ راستے میں ان کو ایک منافق ملا جو کہنے لگا، اے ابو طالب وہ رسم نہیں کرو گے جو ہر بچے کے ساتھ کی جاتی ہے۔ دوستو ہم آپ کو بتا دیں کہ اس وقت مکہ میں یہ رواج تھا کہ پیدا ہونے والے بچے پر سانپ چھوڑا جاتا تھا۔ اگر سانپ بچے کو مار دیتا تو وہ کہتے تھے کہ یہ بچہ اپنے باپ کی اولاد نہیں تھی، لیکن اگر وہ سانپ بچے کا کچھ بھی نہیں بگاڑ پاتا تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ بچہ اپنے باپ کی ہی اولاد ہے۔ اس کے بعد ابو طالب نے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا اور اس بچے کی طرف دیکھا اور پھر ایک جگہ پر حضرت علی کو رکھ کر کہنے لگے، لاؤ اس سانپ کو جس پر تم فخر کرتے ہو۔ اس کے بعد اس سانپ کو لایا گیا اور حضرت علی پر چھوڑ دیا گیا۔ جیسے ہی وہ سانپ حضرت علی کے قریب آیا تو حضرت علی نے اپنے ننھے ہاتھوں سے اس سانپ کو پکڑ کر دور پھینک دیا۔
यह देखकर वहां पर मौजूद सारे लोग हैरान और हक्के बक्के हो गए और सब के सब एक साथ कहने लगे, ये तो गजब हो गया, इस बच्चे ने सांप को चीर दिया। यह आवाज़ सुनकर आपकी वालिदा बीबी फातिमा बिनते असद कहने लगी कि यह मेरा बच्चा हैदर है, शेर है जिसने सांप को चीर कर 2 टुकड़ों में तकसीम कर दिया है। दोस्तों, हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो वो हैं जिनकी पैदाइश यानी कि जिनका जन्म खाना काबा में हुआ, जो आज तक किसी की भी नहीं हुई है। हज़रत अली वो हैं जो अल्लाह के प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी हज़रत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के सोहर और आपके दामाद हैं। हज़रत अली वो हैं जो हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे हज़रत हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के वालिद हैं, जिनके बारे में खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जिसके दिल में बुग़्ज़ अली होगा, यानी कि जिसके दिल में अली के लिए मोहब्बत नहीं होगी, वो शख्स कभी भी जन्नत में नहीं जा सकेगा। दोस्तों, जिस बदबख्त ने हज़रत अली को शहीद किया उसका नाम है अब्दुल रहमान इब्ने मुलाजिम। उसने 19 रमजान के दिन फजर में आपकी पेशानी पर हमला किया और 21 रमजान के दिन आपकी शहादत हो गई। 21 रमजान यानी कि लैलतुल कद्र की रात, जो हज़ारों सालों की रातों से बेहतर और अफजल है, यानी कि 21 को ही लैलतुल कद्र और 21 को ही हज़रत अली की शहादत, यानी कि हज़ारों शहीदों से बढ़कर शहादत। एक मर्तबा एक बुजुर्ग ने कुछ यूँ बताया हज़रत अली के बारे में। उसने किसी से पूछा कि आपकी नज़र में बेहतरीन मकान क्या है, तो उसने कहा कि मस्जिद। फिर उस बुजुर्ग ने पूछा कि मस्जिद में बेहतरीन जगह कौन सी है, तो उसने कहा कि मेहराब। फिर उस बुजुर्ग ने पूछा कि बेहतरीन अमल क्या है, तो उसने कहा कि नमाज। फिर उन्होंने पूछा कि बेहतरीन नमाज कौन सी है, तो उसने कहा कि नमाज फजर। फिर उन्होंने पूछा कि नमाज का बेहतरीन हिस्सा कौन सा है, तो उसने कहा कि सजदा। फिर उन्होंने पूछा कि बदन का बेहतरीन हिस्सा कौन सा है, तो उसने कहा कि पेशानी। फिर उन्होंने पूछा कि आपकी नज़र में बेहतरीन महीना कौन सा है, तो उसने कहा कि रमजान। फिर बुजुर्ग ने पूछा कि रमजान में बेहतरीन रात कौन सी है, तो उसने कहा कि शब कद्र की रात। फिर उन्होंने पूछा कि बेहतरीन मौत कौन सी है, तो उसने कहा कि शहादत। तो यह सुनकर फिर उस बुजुर्ग ने कहा कि हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो रमजान के महीने में शब कद्र की रात को मस्जिद में, मेहराब में, नमाज में और नमाज फजर में और सजदे की हालत में शहीद हुई। क्या इससे बड़ा भी कोई मुकाम हो सकता है? अल्लाहु अकबर। दोस्तों, अगर आपको हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो से सच्ची मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक करके और कमेंट बॉक्स में अल्लाहु अकबर लिखकर अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दें। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम हर रोज़ आपकी खिदमत में एक नया वीडियो लेकर हाजिर होते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।